ضرور پڑھیں. اچھا علی بھائی، آپ کسی موقف پہ پہنچے مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق آپ کہہ رہے تھے، ابھی میں فائنلی کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے ابھی اس کے اوپر ابھی تک تو میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں عورتوں کے مسائل کے علیحدہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، لیکن نماز کے مسئلے میں آپ کو کوئی اس طرح کی علیحدہ بائیفرکیشن نظر نہیں آتی. جو روایتیں لے کے آتے ہیں سنن کبری البیہقی سے یا مصنف ابن ابی شیبہ سے لے کے آتے ہیں، وہ روایتیں بھی بڑی کمزور ہیں. لیکن مولانا ساق صاحب کا موقف اپنی جگہ مضبوط تھا. وہ کہتے ہیں عملی تواتر اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ شیعہ کے ہاں روایتیں ایسی ملتی ہیں، شیعہ بھی عورت مرد کی نماز کا فرق کرتے ہیں اور اہل سنت میں بھی کرتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے یعنی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. امام بخاری بھی اس کے قائل لگتے ہیں. نہیں، وہ جو دلیل لے کے آئے وہ تو الٹی خلاف ہی جا رہی ہے. نہیں، خلاف نہیں جا رہی ہے، وہ آپ نے غلط سمجھی ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جیسے حنفیوں کو ہم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. وہ کہتے ہیں آپ اس کو الٹا سمجھے ہیں. وہ تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کوئی میری گال تے دیوار پہ مار کے دسو. نہیں، میں اب اس میں آئے آپ. جی میں بتاتا ہوں. جی میں سمجھ گیا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا ام دردہ کے بارے میں، کہ اس میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ فقیہ خاتون تھیں اور وہ مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھی. یہ امام بخاری نے فقیہ دیا ہے کہ وہ کوئی جاہل نہیں سی. حنفیو تسی آ جاؤ نا، اے فقیہ صحابی ہے تے اے خالی صحابی ہے. یہ ان کا طریقہ تھا نا. امام حنیفہ کی طرف منسوب ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں کہ وہ کہتے تھے ابو ہریرہ اور انس بن مالک غیر فقیہ صحابی تھے، ہم ان کی روایتیں نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود کی، عبداللہ بن عمر کی لیتے ہیں، حالانکہ رفع دین علی عبداللہ بن عمر علی بھی کو نہیں منی. ٹھیک ہے، تو امام بخاری کے الفاظ کی ٹیسٹی بتا رہی ہے کہ ام دردہ ایک فقیہ خاتون تھی اور نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی. دو انہوں نے میسج دیے ہیں کہ وہ جاہل عورت نہیں تھی، صحابیہ تھی. ابو دردہ کی بیوی، ابو دردہ صحابہ صفہ میں سے، رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا حضرت عمر نے شام میں ان کو. ان کی بیگم کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ فقیہ بھی تھی، یعنی فقاہت تھی دین میں، اور وہ مردوں کی طرح نماز میں بیٹھتی تھی. یہ امام بخاری نے بتایا کہ وہ مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں کرتی تھی. لیکن اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی تو عورتوں کا بھی کوئی طریقہ تھا. جی تو یہ ہوتا ہے نا، یہ مطلب تو ہے نا. یہ بھی نہیں کرنا. جی کیوں کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی نماز کے اندر، کہ بھئی اس زمانے میں یہ مسئلہ ہوگا. ہم کہتے ہیں مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں مسئلہ. جب جز رفع الیدین میں آتا ہے کہ امام بخاری عبداللہ بن عمر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ کنکریاں مارتے تھے اس بندے کو جو رفع الیدین نہیں کرتا تھا، تو ظاہر ہے اس سے نکلتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. عبداللہ بن عمر ان کو یاد دہانی کرواتے تھے. ٹھیک ہے، متبع سنت ہے، وہ یاد دہانی کراتے تھے. میں یہ بہت بڑا جملہ بولتا ہوں، آج کے دور میں جتنی گمراہیاں موجود ہیں نا، یہ کسی نہ کسی فارم میں صحابہ کے دور سے شروع ہوئی ہیں. یہ رجم کی سزا کا انکار صرف غامدی صاحب نے نہیں کیا، خوارج بھی رجم کی سزا کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، اور خوارج کم از کم تابعین تو تھے نا یار. باقی ان کی تعویل کی غلطی اپنی جگہ، لیکن وہ زمانے کے تھے نا. تو غلطیاں تو ہر زمانے سے، معتزلہ کئی معاملات میں ان کا اختلاف رہا ہے. یہ عذاب قبر کے جو منکرین والا ایشو ہے اور برزخ اور یہ فرق، یہ کو آج کے تو نہیں ہے، شروع سے ہے. اسی لیے امام بخاری کو کتاب میں باب باندھنا پڑا، اور امام بہقی نے اس بات عذاب قبر پوری کتاب لکھی ہے. وہ اسی لیے لکھی ہے کہ لوگ انکاری تھے، وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. بہرحال اس میں زیادہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو دیکھیں کریٹیکل چیزیں آئی ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ. اب اس میں آپ نے تخصیص نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً کیا ہوا ہے. اس میں احتیاط والی نماز، یعنی میں غامدی صاحب کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں. اہل حدیث کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتا. اہل حدیث کا تو موقف ہے نا. وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں. ہاں سر، میں اہل حدیث کا موقف اس لیے نہیں کہتا کہ اہل حدیث کے نام سے لوگ الرجی ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ. تو میں جب غامدی صاحب کہتا ہوں تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہاں اٹریکشن کے لیے. ایک آخری بات میں علی بھائی، سوال ہے، ڈاکٹر سے ریگولر علاج کروانے کے باوجود اور مسلسل دوا کھانے کے باوجود میرا وضو ایک نماز کے لیے بھی نہیں رہتا اور ہوا خارج ہو جاتی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ نمبر 42 میں نے وضو، غسل، استنجا، تیمم، اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، اور میں سب لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، چاہے وہ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، جو ینگ ایج کی طرف جا رہے ہیں، وہ لیکچر ضرور دیکھیں. اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں. استنجے کا صحیح طریقہ اور قطروں کی بیماری کا مسئلہ، لاکھوں لوگوں نے یہ کلپ دیکھا ہے. یہ سارے ایشوز میں نے اس کے اندر بتائے ہیں. ظاہر ہے جب آپ ینگ ایج میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی بلوغت کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں.
اس طرح منی کیا ہوتی ہے, ودی کیا ہوتی ہے, مزی کیا ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں میں نے اس میں عورتوں کے جو مخصوص ایام کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کی ہے. اس میں نے بتایا تھا صحیح مسلم میں اوپر تلے آپ کو 8-10 حدیثیں مل جائیں گی. ایک صحابیہ تھیں, وہ مستحاضہ تھیں, یعنی استحاضہ کی بیماری, یعنی عورتوں کو پیریڈز کے بعد بھی بعض اوقات خون آتا رہتا ہے, تو اسے بیماری کہا جاتا ہے. وہ 7 سال تک مریض رہی, تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ یعنی پوچھوایا کسی کے ذریعے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو کہ ہر نماز کے لیے الگ سے غسل کرے, بس ایک دفعہ جو غسل کر لیا وہ غسل کافی ہو جائے گا اس نماز کے لیے. اب اس دوران اگر اس کا خون بھی نکلتا رہے تو وہ نماز اس میں پوری کر لے. پھر ظاہر ہے اس میں بڑا تردد تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 3 نمازوں کے لیے غسل کر لے, فجر کے لیے غسل کر لے, زور و اثر کے لیے ایک, اور مغرب اور عشاء کے لیے. سر وہی آگی جمع بین الصلاتین, یہ تو انہوں کہنے نا 3 اوقات نماز ہے 3 ہی نے, زور و اثر کٹھی پڑھ لے, مغرب عشاء کٹھی پڑھ لے, اور فجر پڑھ لے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے جن لوگوں کو قطرے کی بیماری ہے یا ہوا خارج ہوتی ہے مسلسل, اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کا یہ معاملہ 5 منٹ کے لیے بھی قائم نہ رہے. بعض لوگ ہیں ان کو استنجے کا طریقہ ہی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں قطرے نکلتے ہیں. قطرے تو ہر بندے کے نکلتے ہیں استنجے کے بعد, وہ تو آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر وہ سارا آپ میرا کلپ دیکھ لیں, اس کے بعد نہیں نکلیں گے. ہوا خارج ہونے والا بھی اگر معاملہ کسی خاص چیز کے کھانے سے ہوتا ہے, بادی اشیاء سے, یہ سارے چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اس کے باوجود اگر آپ کا وضو نہیں رکتا تو ایک نماز کے لیے ایک وضو کریں. اس دوران اگر آپ کا یہ معاملہ چلتا بھی رہے, آپ نماز پڑھتے رہیں, آپ کی وہ نماز ہو جائے گی. ایک وضو سے آپ 2 نمازیں نہیں پڑھیں گے. اور اگر قطروں والا ایشو ہے تو پھر انڈر ویئر کا بھی استعمال کریں, اور ساتھ کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لیں, اور وہ پھر آپ پھینک دیں. لیکن اس دوران جو نماز آپ نے پڑھی وہ آپ کی ہو جائے گی. تو یہ کر لیں اس میں. ٹھیک ٹھیک ہو.